بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید یوسف رضا گیلانی اپنی کتاب چاہے یوسف میں لکھتے ہیں کہ میں فیڈرل منسٹر ہاؤسنگ اینڈ تعمیرات تھا۔ میں فیڈرل لاج مری کی انسپیکشن کے لیے خفیہ دورہ کیا اور اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر رات 12 بجے کے قریب فیڈرل لاجز نمبر 5 پہنچ گیا۔ جونیئر افسران کے لیے مختص تھی۔ اس وقت موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور کار پارکنگ کے لیے بھی جگہ نہ تھی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو بھیج کر فیڈرل لاج کے عملے سے رہائش کی دستیابی کے بارے میں معلوم کروایا تو وہاں پر موجود عملے نے کہا کہ تمام کمرے بک ہو چکے ہیں۔ میرے ڈرائیور نے مجھے بتائے بغیر کچھ رقم نہیں دی کہ رہائش کے لیے کمرہ مل گیا۔ میں تھکا ہوا تھا لہذا فوراً سو گیا۔ دورہ مری سے چند روز قبل میرے تایا دار بھائی سید طفیل محی الدین نے میرے پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعے فیڈرل لاج میں کمرہ بک کروایا تھا۔ مجھ سے عزیز داری کے سبب وہاں کا عملہ ان کی خوب خاطر تواضع کر رہا تھا۔ میرے قیام کے بارے میں صبح تک تمام عملے کو معلوم ہو چکا تھا۔ میں رات کو جس کمرے میں قیام پذیر ہوا اس کی حالت خاصی خراب تھی اور اس کمرے کے لیے میرے ڈرائیور سے رشوت لینے والے اہلکار بہت زیادہ پریشان تھے۔ میرے رد عمل کو کم کرنے کے لیے انہوں نے طفیل محی الدین کی منت سماجت کی۔ عملے کو معلوم نہ تھا کہ ہمارے تعلقات خاصے کشیدہ ہیں۔ طفیل محی الدین جسامت میں بھاری باریک آواز اور بھولی بھاری طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ عملے کے کہنے پر میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے ٹھنڈ کی وجہ سے اپنے اوپر رضائی اوڑھ رکھی تھی۔ اچانک میرے اوپر ایک بھاری بھرکم چیز آ گری جس سے میری سانس بند ہونے لگی۔ وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجھے رضائی سے منہ نکالنے کے لیے خاصا زور لگانا پڑا۔ مجھے ایک باریک آواز سنائی دی کہ بھائی صاحب آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے بڑی مشکل سے کہہ پایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس نے اپنے آپ کو ہٹائے بغیر کہا کہ اب آپ اپنے عملے کو بھی معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں نے انہیں بھی معاف کیا۔ اگر معاف کرنے میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو شاید میں اللہ کو پیارا ہو چکا ہوں۔